دیکھنے میں آیا ہے کہ حکمران چاہے آج کے دور کا حکمران ہو یا کسی بھی دور کا حکمران ہو، اور اسی طرح سے اس کی کابینہ ہو، اس کے وزیر ہوں، اور پھر ان وزیروں کے محکمہ جات کے جو سیکٹریز ہیں، وہاں پہ سرکاری ملازم ہیں، سرکاری اہلکار ہیں، بیوروکریٹس ہیں، سب کے سب یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ رات دن ہمیں اگر کوئی چنتا کسی چیز کی ہے تو وہ ہے عوامی مسائل کو حل کرنے کی۔ انہیں عوام کی فکر پڑی رہتی ہے، رات دن انہوں نے عوام کی خدمت میں ایک کر دیا ہوتا ہے، یہ وہ دعویٰ کرتے رہے اور کہتے رہے ہیں۔ اب دیکھا جائے کہ جتنے عرصے سے یہ حکمران، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، آج کے دور کا وزیر اعظم ہو یا پچھلے دور کا وزیر اعظم، نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو، اور اس طرح اس کی کیبنٹ ہو، ان کے وزیر ہوں، یہ رات دن ایک ہی بات کا جو رٹ لگاتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ اب تک تو یہاں پاکستان میں مسائل ختم ہو چکے ہونے چاہیے۔ تمام کے تمام مسائل جو عوامی مسائل ہیں وہ اب تک حل ہو جانے چاہیے تھے، میرے خیال میں حل ہو چکے ہوں گے، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، ٹاک شو بیٹھتے ہیں، ان کا ایک ہی ہوتا ہے، رٹ ایک ہی لگائی ہوتی ہے کہ ہم عوام کی خدمت میں رات دن ایک کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا یہ کہ مسائل واقعی حل ہو چکے ہوئے ہیں اور ہم لوگ جو عام لوگ ہیں ان کو ایک عادت سی پڑ گئی ہے، ایک مجبوری بن گئی ہے، ان کو یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ مسائل حل ہو چکے ہیں پاکستان کے، لیکن یہ پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ دراصل جی ہماری جو قوم ہے وہ ناشکری قوم ہے۔ ہم لوگ شکر اس بات کا ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آغاز سے ہی اتنے اچھے، اتنے کمپٹنٹ، اتنے سلجھے ہوئے لیڈران سے نوازا ہے۔ تو اب جو وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں اس پہ ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور جا کے ان کا ماتھا بھی چومنا چاہیے، ان کے ہاتھ بھی چومنے چاہیے۔ جیسا کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی کبھی شہباز شریف صاحب پنجاب اسمبلی میں آتے ہیں تو جو ایم پی ایز ہیں وہ اٹھ کر ان کے ہاتھ بھی چوم لیا کرتے ہیں۔ تو کم سے کم اس عقیدت کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم نے ڈکٹیٹرشپ کو جھیلا ہے، ہمیں اللہ اللہ کر کے جمہوری حکمران ملے ہیں جنہوں نے پاکستان کو ترقی کی ایسی راہوں پہ گامزن کر دیا کہ آج بڑے بڑے ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ ہمیں رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ ناشکری ہم کرتے ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی صحت کی سہولیات نہیں ہے۔ صحت کی سہولیات کیوں نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی اسپتال کے اندر 5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ رہتی ہے۔ او بھائی اسی اسپتال کے سامنے آپ جا کر دیکھو نا، میٹرو کا اسٹیشن ہے، وہاں پہ جنریٹر لگا ہوا ہے، وہاں بتی بھی ہے، وہاں پنکھا بھی ہے، وہاں اے سی بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اسپتال میں گرمی لگ رہی ہے تو آپ وہاں جائیں، آپ کو ٹھنڈی میں جو ہے وہ ٹھنڈے ماحول میں بیٹھنا نصیب ہوگا، آپ کا پھر بھی دل نہیں بھر رہا تو ٹھنڈی وہاں پہ بسیں بھی ہیں، آپ ایک جگہ سے ٹکٹ لیں، بیٹھیں، دوسری جگہ جائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کی بیماری میں افاقہ بھی ہوگا، آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی، کچھ تھوڑی بہت چہل قدمی بھی ہو جایا کرے گی۔ سڑکیں بنا رہے ہیں آپ کے لیے، ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے وہ بہتر کر رہے ہیں، میگا پروجیکٹس لگا رہے ہیں، آپ لوگوں نے رونا ڈالا ہوا ہے کہ جناب اربوں روپے سڑکوں پر لگ گئے۔ او بھائی یہ سڑکیں کس لیے ہیں؟ یہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں لوگوں کو؟ بیماریاں اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگ سست ہوتے ہیں۔ انہوں نے سڑکیں بنائی ہیں، آپ اس پہ جائیں، آپ اس پہ ڈرائیو کریں، آپ لانگ ڈرائیو کا مزہ لیں گے وہاں پہ۔ آپ جب لانگ ڈرائیو کا مزہ لیں گے تو آپ تیل پھونکیں گے، جب آپ تیل پھونکیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو تیل خریدنا بھی پڑے گا، اس سے گورنمنٹ کے ریونیو میں اضافہ ہوگا۔ تو گورنمنٹ اتنا انٹلیکچولی، اتنے انٹیلیجنٹلی چل رہی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی تعلیم پر جو ہے وہ پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ دیکھیں وہ تعلیم پر پیسہ کیوں خرچ کرے؟ آپ کا بچہ جو ہے وہ تعلیم جب لے گا، حاصل کرے گا تو آپ کے پیسے خرچوائے گا، آپ کو فیس دینا پڑے گی، آپ کو کتابیں لے کے دینا پڑے گی۔ وہی بچہ اگر آپ مزدوری پہ لگائیں گے تو پیسے گھر لے کر آئے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کا جو پلان ہے وہ کتنا مطلب کتنا وسیع ہے، کتنا ان کا پلان بہتر ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو روزگار نہیں ملتا جو 30 سال کے ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ بچہ جو ہے پیسے کما کے لا رہا ہے آپ کے لیے۔ تو آپ یہ دیکھیں نا ان کا جو اکنامک سسٹم ہے وہ کتنا وائبل ہے۔ ہم لوگ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم لوگ ناشکرے ہیں، ہم ناشکری کرتے ہیں۔ ہم نے بھی رٹ لگائی ہوتی ہے، میڈیا نے بھی رٹ لگائی ہوتی ہے کہ جی مسئلے تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، آج بھی کھڑے ہیں، اسی طرح کھڑے ہیں، بلکہ بڑھ چکے ہوئے ہیں، لیکن حکمران کہہ رہا ہوتا ہے، حکمران جماعت کہہ رہی ہوتی ہے، حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے وزیر کہہ رہے ہوتے ہیں، ایم این اے کہہ رہے ہوتے ہیں، منتخب نمائندے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو رات دن ایک کر دیتے ہیں عوام کے مسائل حل کرنے پہ۔ اب یہ کس طرح کے مسائل ہیں جو رات دن ایک کرنے کے باوجود بھی حل نہیں ہوئے؟ بھئی اگر رات دن ایک کر دیا جائے جس طرح کے دعویٰ کرتے رہے ہیں تو مسائل تو حل ہو چکے ہونے چاہیے تھے، لیکن مسائل ہیں کہ حل کیا ہونے تھے، مسائل بڑھتے ہی رہے، یا پھر ہماری خام خیالی ہے، یا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ جس مسائل کے حل کرنے کی بات حکمران اور حکمران جماعت اور ان کے وزیر کرتے رہے وہ تو مسائل ہی کچھ اور تھے۔
ہم جن کو مسائل سمجھتے رہے، عام آدمی جس کو مسائل سمجھتا رہا، وہ تو مسائل تھے ہی نہیں، مسائل کی شکل ہی کچھ اور تھی. مسئلہ جس کو وہ مسئلہ کہتے تھے، وہ غالباً وہ مسئلہ کچھ اور مسئلہ ہوگا جس کو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ مسئلہ ہے. اور جس کو ہم مسئلہ کہتے رہے، حکمران یا حکمران جماعت یا ان سے تعلق رکھنے والے وزیر یا منتخب نمائندے، وہ اس کو مسئلہ ہی نہ سمجھتے ہوں کہ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جناب سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ اتنی جو ہے وہ گاڑیاں پھر رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ پولیس کی ایلیٹ فورس کی، ان کے ساتھ محافظوں کی، ان کے ساتھ پولیس پرسنل کی جو ہے وہ گاڑیاں پھر رہی ہوتی ہے. عوام کو سیکیورٹی مہیا کرنے کے لیے کوئی ہوتا نہیں ہے. دیکھیں، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ جو وی آئی پیز ہمارے پولیٹیشنز ہوتے ہیں، یہ خود چلتے پھرتے بم ہوتے ہیں. یہ جہاں جائیں گے وہاں پہ خطرہ ہو جائے گا کہ جناب یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو جب وہ جاتے ہیں وہاں پہ تو آپ خود عوام جو ہے، ہماری ناشکری عوام، یہ صرف بوڑھے پہ مکھیاں نہیں آتی، یہ ان کی طرح لپکتے ہیں. تو اگر وہاں پہ کوئی حادثہ ہو گیا تو نقصان کس کا ہوگا؟ عوام کا ہوگا. اسی وجہ سے یہ اپنے ساتھ اتنے بڑے بڑے انٹوراج، اتنے بڑے بڑے پروٹوکول رکھتے ہیں کہ عوام بھی ان سے دور رہیں تاکہ عوام کی حفاظت ہوتی رہے. ان سے دوری میں ہی آپ کا فائدہ ہے. یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اب 67 یا 70 سالوں میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان سے جتنی آپ دوری اختیار رکھیں گے، یہ خود کیوں ایسا آپ سے دور رہتے ہیں، خود آپ سے کیوں نہیں ملتے ہیں، یہ اپنے عوام میں کیوں نہیں گھلتے ملتے. یہ آپ کی سیکیورٹی کی وجہ سے عوام میں اتنے گھومتے پھرتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اوپر اٹیک ہوگا تو اللہ نہ کرے ہو، میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہوں گا، لیکن دیکھیں نا اتنی سیکیورٹی ساتھ لے کے گھومنے کا مقصد تو یہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی چیز پر خطرہ ہے. تو جناب اس سے اب ہم جو ہے وہ بھی اس کا نقصان اٹھائیں گے. تو ان سے آپ جتنا دور رہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ادویات کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھا جائے، تو پولیٹیشنز کو عوام کی پہنچ سے جتنا دور رکھا جائے گا، یہ اتنا ہی بہتر پرفارم کر سکیں گے. آپ دیکھیں نا، ہم اسلام آباد میں جہاں پہ جس جگہ بیٹھ کے، یعنی فیڈرل کیبنٹ ڈویژن کا جو دفتر ہے، اس کے ساتھ ہی پارلیمنٹ ہے، اور وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہ لگتا نہیں کہ پاکستان کا علاقہ ہے. تو فیڈرل کیبنٹ ڈویژن میں بیٹھ کے بجٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، پھر ساتھ ہی پارلیمنٹ ہے اس کے ہمسایہ میں، وہاں بیٹھ کے پرپوز کیا جاتا ہے. تو جو وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہی اس میں کچھ تھوڑے بہت ترامیم کر کے کٹ لگا کے اس کو منظور بھی کر لیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ان لوگوں نے ایک ایلیٹ جگہ سے نکل کے دوسری ایلیٹ جگہ پہ جاتے ہیں، اور آپ اور ہم جیسے لوگوں کا وہ بجٹ جو ہے وہ اپروو کر لیتے ہیں. یہ ان کی محنت ہے، وہ کتنی دیر گھر سے باہر رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنا فاصلہ ہے کیبنٹ ڈویژن سے پارلیمنٹ کا؟ وہ جب وہ طے کر کے وہاں جاتے ہیں تو ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. پھر وہ جو پورا مہینہ جو ٹی اے لیتے ہیں، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں، اپنی تنخواہیں چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں، اپنے بزنسز چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں. تو اگر ایک ایم این اے 22 لاکھ روپیہ پورا مہینے میں کما لیتا ہوتا ہے، اور آپ کے سیشن کے دوران جو ہے وہ آپ کو 1 منٹ جو ہے وہ 8 لاکھ روپے کا پڑتا ہے، تو آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ غریب دوست اور غریب عوام کو جو بجٹ ہے وہ بھی تو بن رہا ہوتا ہے نا. پھر میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ ہم لوگوں میں نہ جانے کب غیرت آئے گی، نہ جانے کب ہمارے اندر وہ خود اعتمادی پیدا ہوگی کہ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ودیت ہے یہ حکمران ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے اوپر یہ حکمران. ہمیں نہ صرف، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ راتوں کو اٹھ کے نفل ادا کیا کریں، تہجد کی نماز پڑھا کریں، نفل ادا کیا کریں، سر بسجود ہو کے جو ہے دعا کیا کریں کہ یا اللہ آگے بھی، چونکہ ہم خود چکے ایسے ہیں، ہم خود چکے ایسی قوم ہیں، تو آگے بھی ہمیں ایسی ہی جو ہے وہ حکمران تو عطا کر. تو دیکھیے گا آپ کا کتنا بھلا ہوگا، آپ کے آنے والی جو نسل ہے وہ ان کا کتنا بھلا ہوگا. آپ کے پاس جو 4 جوڑے تھے، اگلی نسل کے پاس وہ بھی نہیں ہوں گے. یہ آپ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں، میں عوام سے مخاطب ہوں کہ آپ کا بڑا احسان ہوگا اپنی اگلی جو ہے جنریشن کے اوپر، کہ جو حکمران ہوں گے ہمارے. اب تو کسی کا پیناما لیکس میں نام آ رہا ہے نا، اب تو کسی کا نام آ رہا ہے کہ جی آف شور کمپنیاں انہوں نے کھولی ہوئی ہیں وہاں پہ، تو فلیٹ انہوں نے وہاں پہ لی ہوئے ہیں. تو پھر جناب ہر کسی کا ہوگا ایسے ہی. اور یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے کہ جی وہ پاکستان سے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. یہ دراصل مسافر خانے ہیں جو انہوں نے وہاں پہ کھول کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ جیسے لوگ وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ رہیں. یہ انہوں نے فلاحی کام کیا ہوا ہے. یہاں پہ ہر پولیٹیشین جو ہے وہ عبدالستار ایدھی ہے، آپ ان کو وہی رسپیکٹ دیں جس کے وہ قابل ہے. تو میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ آپ شکر بجا لائیں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے آپ کو ایسے حکمران دیے.
ہمارے تمام مسائل حل ہو چکے ہوئے ہیں. اگر حکمرانوں کی باتوں پر اعتبار کر لیا جائے, ویسے ان کی باتوں پہ اعتبار کر لینا چاہیے ہمیں. حکمران جھوٹ نہیں بولتے. وزیر اعظم, کیا ہم یہ سمجھیں کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, ان کی کابینہ کے ارکان جھوٹ بول رہے ہیں, یا منتخب نمائندے جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھ لیں؟ ایسا نہیں ہے. اس مرتبے پہ رہ کے, اس رتبے پہ رہ کے جھوٹ نہیں بولتے ہوتے. ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں کیونکہ میں کسی مرتبے پہ, کسی رتبے پہ نہیں ہوں. اس طرح عام لوگ بھی کسی مرتبے اور رتبے پہ نہیں ہوتے, اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوں. اگر کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تو وہ حکمران نہیں ہوتے. پچھلے دنوں ایک رٹ لگائی ہوئی تھی. ایک اور بات جو دیکھنے میں آتی ہے کہ اس ملک میں سب سے آسان کام تنقید ہے. یہ ایک ایسا کام ہے جو پاکستان میں رہنے والا ہر شخص کر سکتا ہے, اور بغیر روکو ٹوک کے, بلا سوچے سمجھے کی جا سکتی. واحد چیز ہے تنقید. آپ کسی سے پوچھیں ہاں جی تنقید کی ضرورت ہے, وہ شروع ہو جائے گا, رکنے کا نام ہی نہیں لے گا. کرپٹ, ہر ایک کو کرپٹ کہا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کرپشن یہاں پر اتنی پھیل چکی ہوئی ہے کہ کرپشن اگر کسی نے نہیں کی تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ایماندار شخص ہے, بلکہ اس کی وجہ یہ لینی چاہیے کہ اسے موقع ہی نہیں ملا. موقع نہ ملنے والے شخص کو کرپشن نہ کرنے والا سمجھا جاتا ہے. اور دیکھیں جی, جب آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے نا. آپ لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر بیماری کتنی مہنگی پڑ جاتی ہے. تو آپ پہلے تو کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ بیمار نہ ہوا کریں. ہلکی پھلکی کھانسی زکام نزلہ جو ہے وہ چل جاتا ہے, تو یہ بڑی بیماریاں کائنڈلی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, یہ آپ حکمرانوں کو تانے نہ مارا کریں اس طرح کے. اور میں بلکہ حال ہی میں نے ایک شو کیا تو میرے پاس جو ہے وہ ایک پرچی آئی, ایک بندے کی پرچی تھی. وہ اپنی چھوٹی سی ایک وہ ایکو ہوتی ہے, ہارٹ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ ایکو کروانا چاہتا تھا. اور یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی میں بات کر رہا ہوں, PIC کی. تو وہاں پہ جناب اس نے 16 مارچ 2016 کو اس نے جو ہے وہ, یہ غالباً 6 مارچ تاریخ میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے, مارچ 2016 میں اس نے ٹیسٹ کے لیے اپلائی کیا. اس کو جو تاریخ ملتی ہے ایکو ٹیسٹ کی وہ ملتی ہے 28 فروری 2017 کی, یعنی تقریباً 1 سال کا اس کو گیپ ملتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ حکومت کتنا بھلا چاہتی ہے آپ کے لیے. وہ انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے کہ چل پھر کے تھوڑی واک شاک ایکسرسائز کر کے آپ خود ہی ٹھیک ہو جائیں, آپ کو ٹیسٹ کروانے کا جو ایک پین ہے اس کو آپ کو گزرنا ہی نہ پڑے. تو 1 سال کے انہوں نے بعد آپ کو ٹیسٹ دیا ایکو کا. ہاں اس میں اگر آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں تو یہ تو مطلب دیکھیں نا, قومی خزانے پہ جو بوجھ پڑنا تھا وہ ختم ہو گیا. جو ڈاکٹر کو دانی تھی تنخواہ, جو اس ایکو ٹیسٹ میں ٹیکنیشین کو جو پیسے ملنے تھے وہ قومی خزانے سے ملنے تھے, تو وہ بوجھ ختم کرنے کے لیے یہ انہوں نے بڑے ہی انٹیلیجنٹلی یہ پالیسی بنائی ہے. ایسا نہیں ہے. موقع, جس کو موقع بھی ملے, جس کے پاس اپرچونٹی بھی آئے, اس طرح کے لوگ بھی اس ملک میں رہتے ہیں, لیکن وہ بہت کم مقدار میں, بڑی تھوڑی قلیل مقدار نہیں ہوتی اس میں رہتے ہیں. وہ مقدار ہیں ان لوگوں کی جن کو موقع بھی ملا, اپرچونٹی بھی ملے, لیکن انہوں نے کرپشن نہیں کی. باقی کرپشن کا شور ہر وہ بندہ سب سے زیادہ مچا رہا ہوتا ہے جس کو خود موقع نہ ملا ہو. یہ لوگ باہر جاتے ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے, تو آپ یہ اس چیز کو تھوڑا غور کریں, ہماری ناشکری عوام, کہ جناب وہ آپ کے قومی خزانے پہ بوجھ نہیں پڑنا چاہتے. وہ رقم جو قومی خزانے سے انہوں نے نکالی ہوتی ہے ادھر ادھر سے, وہی رقم لے کے وہ باہر جاتے ہیں اور باہر جا کے اپنا علاج کروا کے واپس آتے ہیں. تو آپ اس چیز کو پازیٹیولی لیں کہ وہ یہاں پہ پہلی بات تو یہ مایوسی کی, یاس کی یا ڈسپریشن کی صورتحال کریٹ نہیں کرنا چاہتے کہ آپ دیکھیں کہ جی ہمارا لیڈر بیمار پھر رہا ہے اور ہمارے لیڈر کو دیکھیں اس کا رنگ پیلا ہوا ہے. حالانکہ اکثر ایسی باتیں ملک میں ہوتی رہتی ہیں جہاں پہ حکمرانوں کے رنگ پیلے ہوئے ہوتے ہیں. خیر, یہ چیزیں جناب آپ لوگوں کو پریشانی سے, دکھ سے نکالنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, یہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں. یہ پاور کوریڈور ایک ایسا کھیل ہے جس میں کوئی بھائی بھائی نہیں ہوتا, دوست دوست نہیں ہوتا. اب نواز شریف صاحب اتنا بڑا رسک لے لیں گے تھوڑی دیر کے لیے کرسی سے اتر جائیں اور اپنے بھائی کو بٹھا دیں یا کسی اور کو بٹھا دیں جانشین سمجھ کے, اپنا نائب سمجھ کے. اگر وہ یہ حرکت کرتے ہیں تو سمجھیں ہمیشہ کے لیے وہ کرسی سے اتر جائیں گے. یہ نواز شریف صاحب کو پتہ ہے, بیک آف دی مائنڈ نواز شریف صاحب کو یہ پتہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا, تھوڑے عرصے کے لیے کیوں نہ کیا, تو پھر دوبارہ کرسی پہ نہیں بیٹھ سکیں گے. ایک دفعہ نواز شریف صاحب تھوڑی دیر کے لیے ہلے تو ہمیشہ کے لیے ہل سکتے ہیں. کراچی میں ہیٹ سٹروک ہوتا ہے, لوگ مر جاتے ہیں. پچھلے سال 2000 سے زائد لوگ صرف رجسٹرڈ تھے, اور کراچی کے علاوہ جو سندھ کے درونی علاقے ہیں پتہ نہیں کتنی بات ہوئی. دیکھیں آبادی بڑھ رہی ہے, آبادی کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی گئی, آبادی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. اللہ کی طرف سے جو ہے وہ یہ ایک عذاب کہہ لو یا اللہ کی طرف سے ایک امتحان آ جاتا ہوتا ہے. اس میں ہمارے جو کچھ بزرگ سیاستدان بھی ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں, اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ دعائیں کرتے ہیں.
وہ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، تو وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کر. اس سے کیا ہوتا ہے، تھر میں ڈراؤٹ آ جاتا ہے، اس سے پانی کی قلت پیدا ہو جاتی ہے، سورج اتنی گرمی بساتا ہے کہ 4-5 ہزار بندہ تو ایسے ہی چلتے پھرتا جائے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ قوم کا درد ہے. جب پاپولیشن کم ہوگی تو وسائل کا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ زیادہ لوگوں میں ہوگی. یہ قوم کا درد کسی اور حکمران کو نہیں ہے. آپ لوگ خدا را اس بات کو سمجھیں، ایسے حکمران قسمت والوں کو ملتے ہیں، آپ لوگ مقدر والے ہیں. یہ بہت مجھے ایک مشہور جو ہے بزرگ کا قول یاد آ گیا کہ اپنے لیے ہمیشہ اچھے مقدر کی دعا کرو. قسمت میں نے اکثر جو ہے وہ عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ بیٹھے دیکھا ہے. آج ہمارے ملک کی یہی صورتحال ہے کہ جو عقل والے ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ ان مقدر والوں کے در پہ ماتھے رگڑ رہے ہوتے ہیں، ناک رگڑ رہے ہوتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری جو سڑکیں ہیں، ہمارے جو چوراہے ہیں، وہاں پر ہنر جو ہے وہ در بدر پھر رہا ہوتا ہے اور قسمتیں بڑے ایوانوں میں راج کر رہی ہوتی ہیں. قسمت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کی پیدائش ایسے بڑے گھر میں ہوئی تھی. تو آپ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ودیت ہے. یہ جیسے قوم فرعون پر، فرعون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھا، اسی طرح سے ہماری پاکستانی قوم پر یہ سیاستدان، خواہ وہ بزرگ سیاستدان ہو، خواہ وہ بہت زیادہ نوجوان سیاستدان ہوں جن کو ابھی سیاست کی غالباً الف بے بھی نہیں پتہ، یہ وہ سیاستدان ہیں جو اس لیے آپ پر حکمران ہیں کیونکہ ان کے بڑے آپ پر حکمران تھے، اور وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ ان کے بھی بڑے آپ پر حکمران تھے. تو آپ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں بہت ہی پازیٹیولی لیں اور شکر ادا کریں. نواز شریف صاحب کو 2 وجوہات کی بنا پر استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ وہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور دن رات ایک کیا ہوا ہے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، حل کافی حد تک ہو چکے ہوئے ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ اس کے ہمیں اثرات، مضمرات وہ دیکھنے کو نہیں مل رہے، ہم وہ دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے. نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت نے اپنی حد تک تو مسائل حل کر دیے ہوئے ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے کہ ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے استعفیٰ دیا اور پھر نون لیگ کی قیادت سے بھی دستبردار ہو گئے تو نون لیگ کو پڑھنے والا ووٹ وہ آئندہ نون لیگ کو نہیں پڑے گا. کیونکہ نون لیگ کو جو ووٹ پڑتا ہے، جو ووٹ ڈالے جاتے ہیں، اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ میاں نواز شریف صاحب خود ہے. یہ میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ پڑتا ہے. یہ نون لیگ میں بسنے والے جو باقی سیاسی قد کاٹ کے لوگ ہیں ان کی وجہ سے نون لیگ کو ووٹ نہیں پڑتا. نہ شہباز شریف صاحب کی وجہ سے نون لیگ کو ووٹ پڑتا ہے، نہ حمزہ کی وجہ سے نون لیگ کو ووٹ پڑتا ہے، نہ چودھری نثار علی خان صاحب کی وجہ سے نون لیگ کو ووٹ پڑتا ہے، نہ ہی نون لیگ کے کسی اور رہنما کی وجہ سے نون لیگ کو ووٹ پڑتا ہے. اگر نون لیگ کو ووٹ پڑتا ہے تو میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے پڑتا ہے. یہ ان کا ووٹ بینک ہے. ہاں، الیکٹیبل کی جہاں بات کریں کہ ایسے لوگ جو اپنے اپنے حلقوں میں، چاہے وہ ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، ان کا بھی ایک ووٹ بینک ہوتا ہے. لیکن اگر ان الیکٹیبلز کو بھی، چاہے وہ ایم این اے ہو یا ایم پی ہو، اپنے حلقے سے ایسی نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا پڑ جائے جس کی قیادت میاں نواز شریف صاحب نہ کر رہے ہوں، تو مشکل پڑ جائے گی ان کو بھی. الیکشن الیکٹیبل ہونے کے باوجود مشکل پڑ جائے گی اپنے حلقے سے الیکشن جیتنے کی. اسی لیے نواز شریف صاحب کو ان 2 وجوہات کی بنا پر نہ تو وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے اور نہ ہی نون لیگ کی قیادت سے استعفیٰ دینا چاہیے. یہ جو مخالفین ہیں نون لیگ کے، نواز شریف صاحب کے مخالفین ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جس دن یہ قیادت سے دستبردار ہوئے، جس دن یہ کرسی سے اترے، یہ نون لیگ کی حکومت ختم ہو جائے گی. نون لیگ کا ووٹ بینک بھی بہت حد تک متاثر ہوگا. یہ نواز شریف صاحب خود جانتے ہیں اس بات کو. اس لیے ان کو بھی پتہ ہے کہ شہباز شریف کا ووٹ بینک نہیں ہے. بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوں گے، بہت ہی اچھے. اب تو خیر ان کے اپنے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہونے پہ بھی لوگ تنقید کرنا شروع کر دیا ہے. اس کی وجہ بھی خود شہباز شریف صاحب ہی ہیں، ان کے منصوبے، ان کے پروجیکٹ ہیں. ویسے اگر دیکھا جائے تو ہم کرپشن کو برا سمجھتے ہیں. کم از کم جب ہمیں یہ کہا جائے یا پوچھا جائے یا ہم خود کچھ کہنا چاہ رہے ہوں کرپشن کے بارے میں، تو ہم کرپشن کو برا ہی کہیں گے، برا ہی سمجھیں گے. لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ہم کرپشن کو پسند کرتے ہیں. ہمارا المیہ یہی ہے، یہ ہماری ٹریجڈی ہے
ہم کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں، کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ اب کرپشن کو پسند کرنے کی عوامی سطح پہ مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب الیکشن ہوتے ہیں، چاہے وہ ایم این اے کا الیکشن ہو یا ایم پی اے کا الیکشن ہو، ہم لوگ ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ جس پہ کرپشن کے سب سے زیادہ الزامات ہوتے ہیں، اس ایم این اے پہ، اس ایم پی اے پہ۔ وہ دھڑا دھڑ جیت رہا ہوتا ہے، ایک الیکشن جیتتا ہے، پھر دوسرا بھی جیت جاتا ہے، تیسرا بھی جیت جاتا ہے، چوتھا بھی جیت جاتا ہے۔ پھر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ وہ ایم این اے ہے، یہ وہ ایم پی اے ہے جو مسلسل 6 بار جیتا، مسلسل 7 بار جیتا، مسلسل 8 بار جیتا، یا پھر جب اس نے الیکشن لڑنا شروع کیا تھا اس وقت سے لے کے آج تک یہ کوئی الیکشن نہیں ہارا، ہر الیکشن جیتا ہے۔ اس پہ کرپشن کے الزامات بے شمار۔ میں ایک دفعہ سرکاری دستاویزات دیکھ رہا تھا تو ایک بڑا مجھے مزیدار سی بات نظر آئی، جس پہ میں کسی وقت لمبا شو کروں گا، ایک ڈیٹیلز کا شو کروں گا، کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ایم این اے، اس پہ 50 کروڑ کی کرپشن کا الزام تھا۔ اسی سال میں نے اس کے الیکشن میں اس کو پڑھنے والے ووٹوں کا جب جا کے تعداد معلوم کی، میں نے دیکھا کہ اس کو ووٹ کتنے پڑے تھے۔ میرے ذہن میں ایک خیال سا آیا، تو 50,000 ووٹ پڑے تھے، بڑی مشکل سے جیتا تھا۔ جب اگلا الیکشن آیا تو اسی ایم این اے پر ایک اور 50 کروڑ کی کرپشن کا الزام آ چکا ہوا تھا، الزام کی حد تک انکوائری ہو رہی تھی، تو 1 ارب کی کرپشن کا الزام اس پہ۔ اور جب میں نے اس کے ووٹ دیکھے تو 1 لاکھ کے قریب اس کو ووٹ پڑا ہوا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم پسند کرتے ہیں، کہنے کو تو ہم جو مرضی کہہ دیں، چھوڑے پڑے۔ میں ابھی میڈیا پہ آگے بات کر رہا ہوں گا کہ کرپشن کو برا کہہ رہا ہوں گا، کرپشن کو برا سمجھ کے کہہ رہا ہوں گا، کرپشن کے خلاف بات کر رہا ہوں گا، عام بندہ بھی یہ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب الیکشن کے وقت دوران ووٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے تو ووٹ کس کو پڑتا ہے؟ جس پہ کرپشن کا الزام ہوتا ہے۔ یا میں صرف ایک کسی لیڈر کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے حکمرانوں نے کیا کیا صعوبتیں نہیں کاٹی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے جی 2 کروڑ کی پراڈو لینا، آپ کو نہیں پتا 2 کروڑ کیسے کمائے جاتے ہیں۔ وہ کما کے اس پراڈو میں پھرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج اگر یہ لوگ کامیاب ہیں تو انہوں نے خون پسینہ بہایا ہے عوام کا، عوام کے خون پسینے بہانے کے بعد جو ہے ان کے پاس 2-2 4-4 کروڑ کی پراڈوز آئی ہیں۔ تو خدا کا خوف کریں، آپ لوگوں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ کو آگے جا کے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں جس کی آپ ناشکری کر رہے ہیں، جن نعمتوں کی آپ ناشکری کر رہے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا ہے۔ اب یہ ہم لوگ ہی ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں نا، کوئی جنات یا پریاں تو نہیں آ کے ووٹ ڈالتی اس کو، ہم ہی ووٹ ڈال رہے ہوتے، تو ہم کیوں ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہمیں پتہ نہ ہو، حلقے کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اپنے ایم این اے کے بارے میں، اپنے ایم پی اے کے بارے میں، کہ اس پہ کرپشن کے الزامات ہیں نہیں ہیں، یہ کرپشن کرتا ہے نہیں کرتا۔ ہمیں وہ پسند ہوتا ہے، ہم اسے 6ٹھی بار 7ویں بار 8ویں بار منتخب کروا دیتے ہیں، ہمارے ہی ووٹوں سے ہوتا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں اس ایم این اے ایم پی اے کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ الیکشن لڑ رہا ہے بھائی۔ پسند و ناپسند تو آپ کی بنے گی، آپ کی پسند ناپسند کی وجہ سے اس کو ووٹ پڑے گا یا نہیں پڑے گا۔ اب ہمیں پسند ہی کرپٹ لوگ ہیں، انہی کو پھر ہم رونا کیوں روتے ہیں؟ ایک طرف ہم انہیں منتخب کر دیتے ہیں، اس کے بعد ایک دن کے 24 گھنٹے ہم اس کی کرپشن کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہفتے کے 7 دن ہم اس کی کرپشن کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مہینے کے 30 دن ہم اس کے کرپشن کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سال کے 12 مہینے ہم اس کی کرپشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب الیکشن آتا ہے ووٹ اسی کو پڑ رہا ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی پہ۔ پورا ملک دہشت گردی کا شکار رہا، آئے دن خودکش حملے ہوتے تھے، آئے دن جو ہے وہ دہشت گردی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ مارے جاتے تھے۔ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کمر بھی کسی، اور آپ یہ دیکھیں کہ حکمران جو ہیں ہمارے ایسے بھی حکمران ہیں جنہوں نے اس بات کو آسان بنانے کے لیے کہ جناب آپ کہاں دہشت گرد ڈھونڈتے پھریں گے، یہ دیکھیں جی ہمارے پچھواڑے میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ دیکھیں جی کہ ہمارے ہماری جو کانسٹیچوئنسی ہے، حلقہ ہے، اس میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی چھوٹو گینگ تھا، کوئی فلاں گینگ تھا، کوئی فلاں گینگ تھا، انہوں نے آسانی پیدا کر دی کہ آپ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے پورے ملک میں، یہ دیکھیں کھانا بھی کھا رہے ہیں ہمارا، نمک بھی کھا رہے ہیں ہمارا، ہماری زمین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آئیں اور پکڑ لیں۔ اس سے بڑھ کے اور قوم کی خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے ملک سے را کے ایجنٹ پکڑے گئے، آپ کچھ بولے نہیں، آپ کیوں بولیں گے؟ اس سے ہمسائے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں تو ویسے بھی ہمسایوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، ہمسایہ ملک ہمارا ناراض ہو جائے گا، ہمسایہ ملک ہمارے ملک میں اپنے ایجنٹ بھیج کے دہشت گردی کروا رہا ہے، ہمسایہ ملک ہمارے ملک کو، ہمارے ایک صوبے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا وہ اقرار بھی کر چکا ہوا ہے۔ لیکن جناب ہمسایوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، وہ بم بھیجیں گے، ہم آموں کی پیٹیاں بھیجیں گے،
وہ وہاں سے دہشت گرد بھیجیں گے, ہم وہاں یہاں سے ساڑیاں بھیجیں گے, یا ہمارے حکمرانوں کی خوش اسلوبی, خوش اخلاقی, اخلاق کی بلندی, اخلاق کے اس درجے پہ فائز ہیں جی کہ آپ اور ہم میچ نہیں کر سکتے جی ان کو. تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف آپ کی جو افواج ہیں, آپ کی فورسز, وہ اپنے جوان مروا رہے ہیں, لیکن دوسری جانب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عام بھیج کے, کچھ میٹھی باتیں کر کے, یا کچھ ایسے ایکٹ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہمارے ملک میں کرتا ہے اس پہ مذمت نہ کر کے ہم اس جلتی ہوئی آگ پر کسی نہ کس طرح سے پانی پھینکے, کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے پانی گدلا ہو یا صاف, آگ تو پھر بھی بجھا ہی دیتا ہے. تو جناب ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آخر میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے حکمرانوں کو بلیسنگ سمجھیں, آپ ان کو سمجھیں کہ آپ کے اوپر ایک احسان ہے, اور ان کی آپ جو آئے دن آپ جو کہتے رہتے ہیں کہ جناب میڈیا پہ بات نہیں ہوتی, میڈیا پہ تنقید نہیں ہوتی. آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے ایک لفظ اگر تنقید کا کیا ہو, میں نے ایک لفظ اگر ایسا کیا ہو کہ میں نے بلا وجہ ہمارے حکمرانوں پہ جو اب موجود ہیں یا جو پیچھے گزر چکے ہیں, ایک لفظ یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ میں نے ان کے خلاف جو ہے نہیں بولا. اب آپ یہاں دیکھ لیں, کل کو آپ الزام لگائیں گے کہ اس اینکر نے بھی پیسے کھائے ہوئے تھے. آپ لوگ دراصل ناشکرے لوگ ہیں. تو مطلب کیا ہوا؟ کہنے کو ہم کرپشن کو برا کہتے ہیں, لیکن اندر سے ہم کرپشن کو پسند کرتے ہیں, تبھی تو کرپٹ لوگوں کو ووٹ ڈالتے ہیں. اب یہ پاناما لیکس کی بات ہے. پاناما لیکس میں جتنے بھی سیاستدان یا سیاسی گھرانوں کے نام آئے ہیں, اگلی دفعہ آپ دیکھیے گا کہ جب یہ لوگ الیکشن میں کھڑے ہوں گے اپنے اپنے حلقوں سے, آپ دیکھیے گا ووٹ, آپ حیران ہوں گے کہ ان کو پھر ووٹ پڑ رہا ہوگا. پاناما لیکس میں ان کا نام آنے کے باوجود اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم پسند کرتے ہیں. کہنے کو ہم نہیں کہیں گے کبھی بھی, اسکرین پہ آگے ہم نہیں کہیں گے کہ ہم کرپشن کو پسند کرتے ہیں, یا حلقے کا ووٹر نہیں کہے گا کہ وہ کرپشن کو پسند کرتا ہے یا کرپٹ بندوں کو پسند کرتا ہے, لیکن اس کا کانڈکٹ, اس کا جو پرسنل ایکٹ ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کرپٹ کو پسند کیا جاتا ہے. اب اسی طرح دیکھیں کوئی ایک شریف آدمی, ایک ایماندار آدمی, جو نہ صرف یہ کہ شریف آدمی ہے, ایماندار ہے, بلکہ اس کو لوگوں کے مسائل کی, عوامی مسائل کی سوجھ بوجھ بھی ہے, وہ الیکشن میں کھڑا ہو جائے. مجال ہے اس کے گھر والے اس کو ووٹ دیں. حلقے کے لوگوں کی بات دور کی ہے, گھر والے ووٹ نہ دیں, خاندان کے لوگ ووٹ نہ دیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی شخص نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا تو ہمارے لیے کیا کرے گا. یہاں لوگوں کو وہ ایم این اے ایم پی اے چاہیے جو ان کے کام کرے, جائز یا ناجائز. مجھے جب بھی کسی ایم این اے ایم پی اے کے ڈیرے پہ جانے کا موقع ملا, میں نے وہاں پہ یہی دیکھا, حلقے کے لوگ آئے ہوتے ہیں, کام کیا کہہ رہے ہیں میرے سامنے, ملک صاحب, چوئی صاحب, خان صاحب, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بھانجا ہے, یہ میرا بھتیجا ہے, اس کو نوکری دلوا دو سرکاری. اگر ایم این اے ایم پی یہ کہہ بیٹھے کہ یار یہ تو آپ کا بیٹا, آپ کا بھائی, آپ کا بھانجا, آپ کا بھتیجا میرٹ پہ نہیں آتا, تو آگے سے جواب دیتا حلقے کا جو ووٹر ہے کہ میاں صاحب یا ملک صاحب یا خان صاحب, جب میں نے آپ کو ووٹ دیا تھا تو میں نے کیا میرٹ پہ ووٹ دیا تھا آپ کو؟ عوام کو اوپن ایئر میں رہنا اچھا لگتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو پہلے میں اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا تو میں آرام سے وین پہ بیٹھ کے, بالکل 2 منٹ کی واک ہوتی تھی, ہم وین پہ بیٹھ کے میں اپنے آفس آ جاتا. لیکن اب دیکھیں کہ انہوں نے میٹرو جیسی عوام کو اوپن ایئر میں رہنا اچھا لگتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو پہلے میں اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا تو میں آرام سے وین پہ بیٹھ کے, بالکل 2 منٹ کی واک ہوتی تھی, ہم وین پہ بیٹھ کے میں اپنے آفس آ جاتا. لیکن اب دیکھیں کہ انہوں نے میٹرو جیسی ایک بہت اچھی بس سروس سٹارٹ کی ہے جو ایئر کنڈیشن بھی ہے اور سیٹس بھی نہیں ملتی وہاں پہ,
تنگ ہو کے آنا پڑتا ہے. لیکن وہاں پہ ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹھنڈی ہوا بہت مزہ کرتی ہے اور انجوائے کرتے ہیں, باہر کی لوکیشن ہمیں نظر آتی ہے. اور میں اپنے گھر سے کم از کم 15 منٹ کی واک سے اسٹاپ پہ پہنچتا ہوں. بڑی دھوپ میں تیز ہوتی ہے, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جلدی پہنچوں اور وہاں کے ٹھنڈی ہوا کے مزے لوں. اب یہ دیکھیں, ابھی ان قریب ہمارے وزیر اعظم صاحب اورینٹ ٹرین کا افتتاح کرنے والے ہیں, جو عوام کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا. لوگوں کے گھر توڑے گئے ہیں, لوگوں کے گھر جو بڑے تھے, جو 8-8 10-10 مرلے کے گھر تھے, ان کو کم کر کے 5 یا 4 مرلے کا گھر کر دیا گیا ہے. یہ لوگوں کے فائدے کے لیے کیا گیا ہے. اس میں ایک تو بجلی کم لگے گی, لائٹیں کم آن ہوں گی, اور اسی وجہ سے عوام خوش ہوگی. میں نے جب میرٹ کو دیکھے بغیر آپ کو ووٹ دیا تھا, آپ کو بھی میرے بھتیجے, بھانجے, بیٹے, بھائی کو میرٹ کے بغیر ہی نوکری دلوانا پڑے گی. اگلی دفعہ ووٹ نہیں دوں گا آپ کو میں. وہ ایم این اے, وہ ایم پی اے کیا کرے, اس کا ووٹر ہے. 200 ووٹ ڈلوائے ہیں اس نے, 400 ووٹ ڈلوائے ہیں, 1000 ووٹ ڈلوایا ہوا, جتنی جس کی استعداد ہوتی ہے وہ کر دے گا. یا پھر کوئی تھانہ کچہری کی بات ہوتی ہے کہ تھانہ کچہری کے ساتھ مسائل جڑے ہوئے ہیں لوگوں کے. تھانہ کچہری کے مسائل کیا ہیں جی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دیکھیے, بجلی کے بحران کی بات ہو رہی ہے, حکومت تو سچ بول رہی ہے. حکومت نے تو سارے مسائل حل کر دیے. حکومت نے تو آتے ہی 2013 کے جو الیکشنز تھے, آتے ہی حکومت نے دعویٰ کیا کہ ہم 6 ماہ سے 1 سال میں بجلی کا مسئلہ حل کر دیں گے, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیں گے. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا. اب بھی بڑے شہروں میں 8 گھنٹے سے زائد کا دورانیہ ہے لوڈ شیڈنگ کا. حکومت صحیح کہہ رہی ہے, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا. جو دیگر شہر ہیں, دیگر جو چھوٹے علاقے ہیں, دیگر جو دیہات ہیں, جو قصبے ہیں, یا ادروائز دور دراز جو علاقے ہیں, وہاں پہ 12 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. حکومت تو سچ بولتی ہے, وہ تو بالکل غلط بیانی نہیں کرتی. بے بجلی کا, توانائی کا مسئلہ حل ہو گیا, گیس کی لوڈ شیڈنگ بند ہو گئی. گزشتہ جو سردیاں گزری ہیں اس میں ایک روٹی بنانا توے کے اوپر گھر کے اندر مسئلہ بنا رہا. باہر سے روٹی خریدنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں. حکومت نے تو گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ختم کر دی. وہ یہ کوئی صاحب آتے ہیں جس نے ووٹ ڈالے ہوئے ایم این اے کو, ایم پی اے کو, وہ جناب میرے بھائی کو, بھتیجے کو, بھانجے کو, ملنے والے کو, لڑکے کو کرکٹ کھیلتے ہوئے پولیس پکڑ کے لے گئی. وہ ایم این اے صاحب, وہ ایم پی اے صاحب فون کریں گے تھانے دار کو, یار یہ تم کس بچے, معصوم بچے کو پکڑ کے لے آئے جو کرکٹ کھیل رہا تھا. وہ تھانے دار اس ایم پی ایم این اے کو کہتا ہے کہ جناب اس پہ ڈکیتی کے پرچے ہیں, یہ چوری کی وارداتوں میں ملوث ہے, یہ مختلف قسم کی وارداتوں میں ملوث ہے, ہم اس کی تلاش میں تھے. اب دیکھیں, وہ بچہ چوری, ڈکیتی اور مختلف قسم کی وارداتوں میں ملوث ہے اور مطلوب ہے, اور جو ووٹر صاحب ہیں جنہوں نے ووٹ دیے ہوئے ہیں اس ایم این اے, ایم پی اے کو, وہ جائے کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ تو کرکٹ کھیل رہا تھا, پکڑ کے لے. پھر اس کی مجبوری ہوتی ہے, وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے, چوری ڈکیتی یا کوئی واردات میں ملوث کیوں نہ ہے, مطلوب ہی کیوں نہیں ہے, چھڑواؤ جی میرے, میں تو ووٹ دیتا ہے. اس ایم پی ایم این اے کو چھڑوانا پڑتا ہے, پتہ نہیں کسی اور بے گناہ کو اس کے بدلے پکڑوانا پڑتا ہے کہ کسی اور کو پکڑ کے مدعا اس پہ ڈال دو, اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ مجھے ووٹ ڈالنے والا ہے. اس کے باپ نے, چاچا نے, مامے نے, بھتیجے نے مجھے ووٹ دیے. ٹھیک ہے, حکومت کہتی ہے کہ جی ہم نے ہر چیز پر قابو پا لیا ہے اور 2018 تک یا 20 تک, ٹھیک ہے, جو دیگر سنگین مسائل ہیں ان پہ بھی ہم قابو پا لیں گے. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ وہ لوگ قابو پا لیں گے, اور ہم لوگ یہ پچھلی حکومتوں سے بھی سنتے آ رہے ہیں کہ جی جو سنگین مسائل درپیش ہیں, جیسے کہ ان میں سے آپ ایک لے لیں بجلی کا جو مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, ہر حکومت جو آتی ہے وعدے تو پورے کرتے ہیں عوام کے ساتھ, ٹھیک ہے, عوام کو خواب بھی دکھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور 2-2, 3-3 سال کا کیا ہے کہ مزید اپنا ٹینیور پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں, اور عوام کے جو وعدے کیے ہوتے ہیں وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. دیکھیں, ہماری گورنمنٹ بہت اچھی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے ایشو ہیں بجلی کے اور اس طرح کے پانی کے, لیکن دیکھیں ہمارے سب سے بڑی بات جو ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو دیکھیں انہوں نے عوام کا اتنا دکھ لیا ہے کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہو گئے ہیں. اب وہ دیکھیں, آپ سب کے سامنے, اللہ میں ان کو صحت دے, زندگی دے, وہ ایک درد رکھنے والے انسان ہیں. انہوں نے جب جاتے ہیں, وہ چاہے ہیلی کاپٹر سے ہی دیکھیں, لیکن وہ لوگوں کا جب حال دیکھتے ہیں تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ اسی لیے روڈز بنا رہے ہیں, اسی لیے سارا کچھ کر رہے ہیں, اور اسی تکلیف میں وہ مسلسل سفر کر کے اور لوگوں کا دکھ دیکھ کے وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں. اللہ میاں ان کو صحت اور زندگی دے, وہ واپس آئیں اور اس عوام کے لیے بہتر ہی یقیناً کچھ سوچیں گے. ٹھیک ہے,
पुल बनाने से या अंडर पास बनाने से या मेट्रो बनाने से ठीक है सिर्फ ठीक है आवाम के फ़ायदे होते हैं, लेकिन जो बुनियादी उनके जो मसाइल हैं उनको भी दूर किया जाए। ठीक है, काम हो रहा है, हुकूमत के जो वज़रा हैं वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन किधर काम हो रहा है, हमें इस चीज़ के बारे में पहले बताया जाए। अच्छा, ये जो हल्के के लोग होते हैं, वोटर होते हैं, सपोर्टर होते हैं, इनके जायज़ नाजायज़ काम किसने करने होते हैं ना? MP MNA ने करने होते हैं। उसकी वजह क्या है? वो दोबारा वोट नहीं देगा। हाँ, जिस ईमानदार शख्स की, जिस शरीफ शख्स की और उस शख्स की जो अवामी मसाइल को भी समझता हो, उसके मुंतखब ना होने की एक बड़ी वजह ये भी है, वो अपने वोटर को, अगर वोटर उसके पास चला गया उसके डेरे पे, अगर वो मुंतखब हो गया गलती से, अगर एक दफ़ा मुंतखब हो ही गया है, तो उसका वोटर जब उसके डेरे पे जाएगा, उसके पास जाएगा और जाके कहेगा यार मेरा भतीजा, भांजा, बेटा, भाई, इसको नौकरी दिलवा दो सरकारी, मेरिट या नो मेरिट, मेरिट पे आता कि नहीं आता, वो ईमानदार शरीफ शख्स तो इनकार कर देगा कि भी जाओ भाई, मैं मेरिट के बगैर नहीं कर सकता, मेरिट पे होगा आपका भतीजा भांजा वो हो जाएगा, मेरिट के बगैर मैं नहीं करूँगा, तो कौन उसे दोबारा वोट देगा? इसी तरह अगर कोई वोटर उसके पास चला जाता है कि जी मेरा भाई, भतीजा, भांजा, कोई बच्चा, घर मेरे जानने वाले का कोई बच्चा, मासूम बच्चा, क्रिकेट खेलते हुए पुलिस पकड़ के ले गई और बाद में पता चले कि जी वो तो डकैतियों, चोरियों में, मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस और मतलूब है, तो क्या वो ईमानदार शरीफ शख्स जो MNA MP मुंतखब हो चुका हुआ है वो बात मानेगा? नहीं मानेगा। अहम तरीन बात, अहम तरीन नुक्ता, हुकूमत तो बड़ी इंसान दोस्त, अवाम दोस्त और अवामी मसाइल हल करने वाली हुकूमत है और रोज़ इसका दावा भी करती है। 18 घंटे लोड शेडिंग, बिजली का बिल देखें तो बिजली का बिल जो नॉर्मल बिजली के आवर्स जो मिलते थे, जो बिजली कंज्यूम होती थी, उससे भी बढ़ के भैया हुकूमत ने तो मसला हल कर लिया। गरीब आदमी जिसकी कम से कम रवां माली साल में उजरत 13,000 रुपये है, वो जब 8,000 रुपये बिजली का बिल देता है, 3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे बिजली इस्तेमाल करता है, एक पंखा इस्तेमाल करता है, 1-2 लाइट्स यूज़ करता है, वो जब अपनी 13,000 में से 7 से 8,000 बिजली का बिल देता है, तो वो तो हुकूमत को सलूट करता है। वो कहता है जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत जिंदाबाद, बहुत अच्छे, मैं तो 13,000 मिनिमम जो पेमेंट मुझे मिलती है, जो आपने मुकर्रर की है, वो आप ही के लिए कमा रहा हूँ। हुकूमत तो जनाब हक बजानब है, वो तो सच्चाई का दामन उसने बिल्कुल ऐसे पकड़ा हुआ है और बिल्कुल सच बोलती है। दूसरी जानब आ जाइए, हुकूमत ने बेरोज़गारी ख़त्म कर दी, कहते हैं हमने बेरोज़गारी का ख़ात्मा करने के लिए हम बहुत सूरत के साथ वो कर रहे हैं, इक़दामात उठा रहे हैं। फिर क्यों हम देखते हैं लोग तो पागल लगते हैं, मुझे लोग तो बेवकूफ़ लगते हैं, नाशुक्रे हैं, वो क्यों अपनी औलाद को बेचने के लिए सड़कों के ऊपर बैठे हैं कि अपने 4 बेटों में से 1 बेटी और 1 बेटा, 4 बच्चों में से 1 बेटी और 1 बेटा वो बेच दें, ताकि उनकी बाकी की जो औलाद है, जो उनके बाकी के ख़ानदान के अफराद हैं, उनको वो 2 वक्त का खाना खिला सकें। तो कहता नहीं जनाब, आपका भतीजा भांजा, चाहे आपने मुझे वोट दिया है, भले आपने मुझे 200 वोट दिलवाए, 1500 वोट दिलवाए, 10,000 वोट दिलवाए, भाई ये आपका भतीजा भांजा जो है ना, ये चोरियों डकैती में मुलव्वस है, मैं एक चोर डाकू को नहीं छुड़वा सकता, वो नहीं करेगा। इसीलिए लोग ऐसे किसी शख्स को, कोई भी हल्का हो, वो मुंतखब नहीं करेगा जो उसके जायज़ और नाजायज़ काम के दौरान उससे ये पूछे कि ये तो काम जायज़ नहीं है, ये तो नाजायज़ काम है। वोटर को इसकी सुनने की आदत नहीं है। वोटर को भी वो MP MNA पसंद है जो उसके जायज़ नाजायज़ काम करवाता हो।